السلام علیکم، میں ہوں مختار علی۔ آج ایپوا کے بانی و صدر قاضی عبدالجبار صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایپوا نے خصوصی انتظام کیا ہے۔ تو یہ مضمون جو اخبار میں شائع ہوا ہے، جناب علمدار صاحب نے خصوصی اس موقع پہ لکھا ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی عبدالجبار مرحوم فاؤنڈر صدر ایپوا قائل ذکر بات یہ ہے کہ دوران گریجویشن ہی آپ روزگار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے میٹرو خاص میں ملازمت شروع کی۔ دوران ملازمت بے عوام الناس کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ محدود آمدنی کی ضرورت مندوں باوجود بھی ضرورت مندوں کی مدد، دکھی انسان کی دلجوئی اور لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا آپ کی زندگی کا معمول رہا۔ اپنی غیر معمولی قائدانہ صلاحیت، دیانتداری، عوامی اعتماد کے باعث آپ میرپور خاص ورکر لیبر یونین کے الیکشن میں بطور جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ملازمت کے آخری حصے میں بطور صدر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے معاملات کا حل کرنے میں پیش رہے۔ آپ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سماجی و سیاسی حلقوں میں بھی ایک باوقار قابل شخص کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ آپ نے 2002 میں میرپور خاص سے کراچی ہجرت کی۔ ملک کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ شہری تبدیلی کے باوجود آپ سماجی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 2003 سے 2020 تک آپ باقاعدہ سے ریئل اسٹیٹ ایجنسی بیٹھتے ہیں، جہاں لوگوں سے ملاقات کے مسائل سننا، ان کی رہنمائی کرنا اپنا فرض کے طور پر ادا کیا۔ میرپور خاص کے دوستوں کو خیر آباد کہنے کا بہت افسوس تھا۔ میں نے کراچی میں قیام کی ابتدا میں میرپور خاص کے دوستوں کے ساتھ بھی مل کر احباب میرپور خاص کے نام سے ایک فلاحی تنظیم قائم کی اور فلاحی منصوبوں کا آغاز کیا، جو اب تک جاری ہے۔ قاضی عبدالجبار صاحب نے 2019 میں چند نجی اداروں میں ریٹائرڈ پینشنر کے ساتھ اپنی وابستگی کا آغاز کرتے ہوئے پینشنر کی فلاح بہبود کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ پینشنر سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، ان کے مسائل سے آشنائی حاصل کی اور ان کی فی سبیل اللہ خدمت کا فیصلہ کیا، جو UPI کے اسٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود کسی کی رہنمائی کی متلاشی تھے۔ اس مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 2021 میں انہوں نے ایپوا UBI پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن ایپوا تنظیم رجسٹر کرانے میں اہم کردار ادا کیا اور پوری ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے رجسٹریشن حاصل ہوئی۔ اس تاریخی کامیابی میں پینشنرز اصفر شمی، قاضی عبدالجبار، متین خان صاحب، سینئر نائب صدر شمس الدحا زبیری، جنرل سیکرٹری علمدار رضا، ارشاد احمد فنانس سیکرٹری اور رضا حیدر سیکرٹری نشر و اشاعت تنظیم کے پہلے رجسٹر عہدیدار کے طور پر پینشنر اور انشورڈ پرسن کی نمائندگی اہل قرار پائے گئے۔ ایپوا کی رجسٹریشن ہونے پر ملک بھر کے پینشنر و انشورڈ پرسن نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، اور کیونکہ 2021 سے قبل ان کی حقوق کے مؤثر نمائندگی کرنے والا کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں تھا۔ انتظامیہ UBI پینشنر کے درمیان رابطے کا فقدان تھا، جس کے باعث پینشنر کے متعدد طلب، معاملات، مطالبات طویل عرصے سے حقیقی توجہ سے محروم تھے۔ الحمدللہ قاضی عبدالجبار صاحب نے ایپوا کو منظم تحریک کے صف میں شامل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حق و انصاف کا پرچم بلند رکھنے کا عزم تا حیات برقرار رکھا۔ قاضی عبدالجبار صاحب کی بیماری میں اس کے وقت مزید شدت آ گئی، جبکہ ایک حادثے میں ان کی سر پر چوٹ لگی، جس کے باعث ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ وہ تقریباً 20 روز اسپتال میں زیر علاج رہا۔ 1 جولائی 2026 کی شب زیادہ طبیعت خراب ہونے پر انہیں دوبارہ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں چند گھنٹوں کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی جنازی نماز جامع مسجد ملیر میں ادا کی۔ بعد ازاں انہیں جامع مسجد جامع ملی قبرستان میں اپنے صاحبزادے
محمد سہیل اتاری مرحوم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم قاضی عبدالجبار کی نماز جنازہ میں عزیز وقار پیر کو خاص تعلق رکھنے والے دوست احباب، مختلف سماجی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان اور یو بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن ایپوا کے تقریباً تمام عہدیدار، پینشنرز و انشورڈ پرسن کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بانی و صدر ایپوا کے جنازے میں ایپوا کے چیئرمین اظفر شمیم صاحب، سینئر نائب صدر متین خان، نائب صدر شمس الدہا زبیری، قائم مقام جنرل سیکرٹری نسیم احمد، ممبر کوآرڈینیٹنگ کمیٹی ظفر بادشاہ، سعید محمد کلاک، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی احتشام الحسن نے شرکت کی، جبکہ اخبار ایڈیٹر یونین کے ایڈیٹر ایپوا کی ٹیم کا حصہ شاہد غزالی، پی ٹی وی کے مشتاق میرانی، این ایل ایف کے ظفر خان نے بھی شرکت فرمائی۔ مرحوم قاضی عبدالجبار سے خصوصی لگاؤ رکھنے والے جنرل سیکرٹری ایپوا علمدہ رضا، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے 1 جولائی 2026 سعودی عرب میں موجود ہیں، اپنے محبوب قائد ایپوا کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ ان کو بہت دکھ ہے۔ کراچی سے سعودی عرب روانگی سے قبل علمدہ رضا نے مرحوم قاضی عبدالجبار کے بیٹے فیصل اتاری سے قاضی صاحب کی خیریت دریافت کی، جو انہوں نے بخیریت کی جانب بتائی ہوئی تھی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں سے سلسلہ دستور جاری رہی، جبکہ پاکستان اور بیرون ملک سے تعزیتی پیغامات مسلسل موصول ہو رہے ہیں۔ چیئرمین یو بی آئی جاوید احمد شیخ صاحب نے قاضی عبدالجبار کے انتقال پر ان کی اہل خانہ ایپوا کی قیادت سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی خصوصی تنظیم سماجی افلاحی خصوصاً پینشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عظیم شخصیات تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زندگی میں ایسے کردار کا مطالبہ کرتے ہیں جو عام معمولات زندگی سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ یہی کردار اپنی زندگی مشعل راہ مثالی شخصیت بنا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسے ہی ایک نامور شخص قاضی عبدالجبار کی زندگی چند سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قاضی عبدالجبار کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بزرگ و بالخصوص نجی اداروں سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کی فلاح تنظیم کے حوالے سے عزت و احترام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں نجی اداروں سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو سوشل پینشن اور درپیش مسائل کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے اپنی گھریلو مصروفات کو پشت ڈال کر پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ یوبیا ایکٹ 1976 کے تحت سوشل پینشنر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو خاتمے کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی خدمت خلق کے حوالے سے طویل سفر کا ذکر کرنے سے پہلے ان کے ذاتی شخصیت مختصر پہلو پیش کرنے لازمی ہیں۔ قاضی عبدالجبار کا مکمل نام قاضی عبدالجبار گنجی اتاری ہے، تاہم عوام الناس کی خدمت اکثرت انہیں قاضی عبدالجبار کے نام سے جانتی ہے اور اسی نام سے یاد کیا۔ آپ 6 جنوری 1946 کو قیام پاکستان سے 1 سال قبل ہندوستان کے تاریخی شہر جودھ پور میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کے خاندان نے ہجرت کر کے سندھ کے شہر میٹرو خاص میں مستقل سکون اختیار کی۔ ابتدائی تعلیم میٹرو خاص کے مشہور ماڈل اسکول کالج حاصل کی، بعد گریجویشن مکمل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کی شخصیت اپنی ہمگیر صلاحیتوں، خوش اخلاقی اور انسان وجہ سے بہت نمایاں تھی۔ دوسرے سے محبت اپنائیت کا جذبہ اس قدر فطری تھا کہ طلباء اور اساتذہ سب ہی آپ کے قلب لگا رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا، علمی میدان میں ہمیشہ نمایاں کارکردگی دکھائی۔ تعلیم ریکارڈ قابل فخر رہا۔ اسکول اور کالج کی ادبی سرگرمیاں، سماجی نصاب ہمیشہ صف اول میں نمایاں آتے تھے۔ آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز 21 جولائی
1974 کو تقریباً 28 سال کی عمر میں ہوا، جو نہایت خوشگوار آپ کے 3 صاحبزادے میں سے ایک صاحبزادی سہیل و طارق کا تقریباً 4 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے فیصل طارق نے دوران شدید بیماری اپنے والد کی بہت خدمت کی۔ اپنے پیچھے 2 بیٹیاں، 3 نواسیاں، 5 پوتے سوگوار چھوڑے ہیں۔ یہ تحریر علمدار رضا جنرل سیکرٹری اقوا نے لکھی ہے۔ اس کے ساتھ مختار علی کو اجازت۔